الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا النبي الكريم الأمين إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال محبت نال تمامی حضرات پر الصلاة والسلام علیک یا سارے حضرات پر ذوق نال محبت نال عشق نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنبد خوران اپنے سینے سے کر بٹھا کے پڑھ سو الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عید نبوی کا زمانہ آیا گیا عید نبوی کا زمانہ آیا گیا مل کے پڑھ لیجیے عید نبوی کا زمانہ آیا گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آیا گیا
وجد میں سارا زمانہ ہے آ گیا، وجد میں سارا زمانہ ہے آ گیا، سلام اجدی پروکار مسرت بھری فرد بھری محفل پاک شاہوالا شریف جی سرزمین دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد فیض الحسن الحسنی صاحب عزیز مجدو جنہوں نے بندہ ناچیز کو حکم فرمایا اور میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہویا اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق معینی صاحب خطیب جامع مسجد ہذا اور ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم حافظ محمد سلیمان صاحب رضوی اور حضرت علامہ مولانا قاری فرمان صاحب بنیالوی جملہ حاضرین کرام اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیر طریقت محمد الحسن الحسنی صاحب تمام آپ نے شکر گزار کہ آپ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے اس محفل پاک کے اندر حاضر ہو۔ میں دعا کرے اللہ رب العالمین اس گاؤں کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار نے اللہ اس محفل پاک کا صدقہ انہوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اگر کوئی قرضدار نے اللہ قرضے تو نجات عطا فرمائے، اگر بے اولاد نے اللہ تعالیٰ اولاد نرین عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اسا سارے حضور دی سیرت اور صورت اپنا منڈی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ مستانی گرامی شاہ والا دی سرزمین دے اندر خطاب کرنا جس طرح سرزمین بندیال دے اندر خطاب کرنا مشکل ہے، اس جگہ تے بھی خطاب کرنا بڑا مشکل ہے، اور میرے کرنا تک ایک گل پہنچی ہے تو عبداللہ مظہر غارسی مسلم والے ہو میرے ورگے چھوٹے موٹے خطیب شاید تو او چیز نہ دے سکیں، بہرحال کوشش کرشا جو سارے کل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر حاضری قبول فرمائے۔ اس سرزمین شاہ والا او جگہ اس دے نال سارے خاندان بڑا پرانا تعلق ہے۔ میرے قبلہ مامو جان قاری القرآ فخر القرآ قاری عبدالرشید شاکر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں اس دھرتی دے نال اس زمین دے نال بڑا پیار ہے اور اکثر میں آپ دے نال حاضر بھی ہوتا رہا۔ مستانی گرامی آج تو سب جیسا ایک محفل پاک سجائیے، بہت سارے لوگ اس محفل پاک سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ سنیہ نے اپنے کولوں کے دن منا لیا، اس دن کا کوئی ثبوت نہیں۔
گل سب تو پہلے انہاں دے اپنے گھر دی کرانگے ذرا اپنے گھر دے اندر جاتی پاؤ بندہ چنگا او ہوندا بندہ اچھا او ہوندا کہ جیڑا اپنے والدین دے نقش قدم تے چلے اپنے بڑیاں دے نقش قدم تے چلے اج دے لوگ آ کے اعتراض پہ کر دے کہ محفل میلاد کا کوئی ثبوت کونی میں آکھیا مولانا ذرا نواب صدیق حسن بھوپالی نو جا کے پڑھ کے ویکھنا اس اپنی کتاب میلاد شریف دے بارے لکھی ہے الشمامۃ الانبریاء من مولد خیر البریہ جس ویلے حضور دی میلاد تے کتاب لکھنا جائز ہے تے حضور دا مل کے بیٹھ میلاد پڑھنا بھی جائز ہے سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری سانی گرامی سیرت دی کتاباں اٹھاؤ مصر مدینہ شریف مکہ شریف پاکستان انڈیا کوئی بھی سیرت نگار جس ویلے کتاب لکھے گا جب تک اپنی سیرت دی کتاب دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دے میلاد شریف کا ذکر نہیں کرے گا اس کی کتاب مکمل نہیں ہوگی جس ویلے کتاب لکھنا میلاد مصطفیٰ تے جائز ہے تے عاشقاں دا مل کے بیٹھ کر میلاد منانا بھی جائز ہے تھوڑا جا میں آگے چلا گا اس سرزمین دے اندر دو کتاباں نے جنہاں نو جامع آکھیا گیا علماء تشریف فرمائے جامع ترمذی اور جامع الصحیح بخاری امام ترمذی نے حدیث نقل فرمایا اور یاد رکھو امام ترمذی کون نے امام ترمذی وہ شخصیت نے بعد اوقات اکثر اوقات یہ ہوگا کہ استاد شاگرد کو اپنے استاد سے ناز ہوگا اولاد نو اپنے والدین دے ناز ہوگا مرید نو اپنے پیر دے ناز ہوگا لیکن بعد شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استاد نو اپنے شاگرد دے ناز ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ تم خاموش نہیں پاؤ گے اس سرزمین در بھی دو شخصیات ایسی ہیں ایک اس دنیا تو ریل فرما گئے ایک موجود نے حضرت علامہ پیر طریقت فقیر عبد الرحمن الحسنی صاحب اور فقیر حضرت علامہ پیر طریقت محمد اسماعیل حسنی صاحب یہ بھی دو شخصیت نے جنہیں جو اپنے استادوں کو ناز ہوتا ہے حضرت امام ترمذی امام ترمذی وہ شخصیت نے امام بخاری استاد نے امام ترمذی شاگرد نے امام بخاری فرماتے ہیں اتنا شاگرد نے اپنے استاد کو فائدہ حاصل نہیں کیا جتنا استاد نے اپنے شاگرد کو فائدہ حاصل کیا کہ وہ امام ترمذی حدیثہ لے کے آئے اور یہ بھی کل یاد رکھا بڑی بڑی چیزاں بڑا سامان سارے گھر کے اندر لکھا کے تعداد کے اندر موجود ہوگا صوفے ہو گئے برتن ہو گئے چارپائیاں ہو گئیاں دل کے اندر گل آوے تے استعمال کرنا امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جس گھر دے اندر امام ترمذی دی کتاب ترمذی شریف موجود ہوئے یہ سمجھو اس گھر دے اندر خود رسول اللہ پہ کلام فرما دے تو کوشش کریں سو 4000 2000 3000 روپیہ لگ گئے تے کتاب لے کے اپنے گھر دے اندر رکھ کر زیارت کر چھوڑی اللہ اس دا بھی ثواب عطا فرما دے تھی امام ترمذی نے باقاعدہ باب بنایا باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ او حدیثاں جڑیاں حضور دے میلاد دے بارے نے آپ نے اس باب دے اندر نقل فرمایا سوال میں تواڈے کول کرے سا جدوں حدیثاں ہیں نہ نہیں تے امام ترمذی کتھوں حدیثاں لے کے آئے میں لوگ کہتے ہیں کوئی حدیثہ نہیں نا اہل سنت نے اپنے کو میلاد بنا لیا امام ترمذی اس حدیثہ نہیں حدیث کی کتاب دے اندر حدیثہ لے کے آئے اور پھر بھی یاد رکھنا کسی بھی مکتبہ فکر دے نال کوئی محدث کوئی شیخ الحدیث کتاب پڑھاون والا جدوں بھی کتاب پڑھائے گا امام ترمذی نو ضرور پڑھائے گا میں سوال کرینا انہاں لوگاں دے کول جڑے اج حدیثہ کوئی اس ویلے ترمذی شریف کو پڑھاندے ہوسن تے اے باب آندا اسی تے کی کریں گے یا تو روک لیندے ہوسن ڈنڈی مار لیندے ہوسن یا پھر وہ بھی اپنے مدرسے دے اندر بیٹھ کے اپنے طلباء دے سامنے حضور کا میلاد مناتے اور حضرت مفتی احمد یا خان نہیں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم توڑ دینا آپ نے بڑی پتے دی گل کی فرمایا جتنا میلاد مناون تو بھجنا بھج لے دوڑنا دوڑ لے اعتراض لانے نے لا لے ایک ویلا وہ بھی آئے گا ہر روز نماز دے اندر تو 5 وقت حضور کا میلاد منائے گا
اگر قرآن پڑھنے والا ہوئے گا تو او جدو اللہ اکبر کہے گا ثنا پڑھ کے الحمدللہ پڑھ کے تو پڑھے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہتے پڑھے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اور کہتے پڑھے گا محمد الرسول اللہ فرمایا جتنا دوڑنے دوڑ لے تو مسجد اندر کھلو کے نماز اندر بھی حضور کا میلاد پڑھنا ہوئے گا دوستان گرامی ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا میلاد کا مطلب ہے حضور کا ذکر کرنا حضور کے اوصاف بیان کرنا جنہاں لوگوں نے خلوص کے نال حضور کا میلاد منایا ذرا سنو انہاں دی تعریف تے بولو ایک بار سبحان اللہ گرامی کے دربار سرکار دو عالم شبیہ معظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے میلاد مناون دے نال گھر دے اندر برکتاں آ جانیاں نے گھر دے اندر اجالے ہو جانے نے جڑا آدمی حضور دا میلاد مناوے نبی رحمت دے نال اودے تے رحمت فرما دے نے شکر فرما دے نے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم فریقان شخصیت نے ہر سال حضور دا میلاد منا دینے ہر سال گھر دے اندر بیٹھ کے روٹیاں بنا کے دال بنا کے گوشت بنا کے حضور دا میلاد کرا دینے لیکن فرماتے ہیں لوگوں ایک دن ایسا آیا ایک سال ایسا آیا غربت دہاڑے آ گئے نے فقر آ گیا ہے غربت آ گئی حالات پہلے سال والے نہیں میں بڑا پریشان ہوں میں بڑا غمگین ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے من موڑے ہر سال آپ دا میلاد منا دا تے بڑی خوشی دے نال جذبے دے نال بڑھ چڑھ کے منا دا ان سال غربت آ گیا ہے سال فقد آ گیا ہے لیکن سونے میں زورات زور بنانا ہے کیونکہ مدنی دے گیت سے گاندے راوگے اکا دیا محفلا سجاندے راوگے مدنی دے گیت سے گاندے راوگے اکا دیا محفلا سجاندے راوگے اللہ کے ویمنا وچ گج کے سونے پیار میلاد مناندے راوگے مدنی دے گیت سے نظر آگے گرامی کے طرح حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی آپ فرما دینے دہاڑا ایسا گیا غربت آ گئی لیکن رات میں نہ ہویا میں گھر میں لڑ جھاتی پائے میں غور کی دامن کچھ نظر نہ آیا ایک بھنے ہوئے چڑے نظر آئے میں اٹھائے نے رات ویلا حضور دے میں اللہ دا قرآن پڑھیا تلاوت کی دیئے میں نات پڑھیے حضور دیا حدیثہ میں یاد کرنوانا میں حضور دیا حدیثہ پڑھیا نے میں نات بنا کے میں سوٹ دا پروگرام پڑھایا ساری نویلائے تے میں پوری میں مدینہ شریف والگر میں سو گیا تے میں دل دے اندر پہ سوچتا کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ حضور کا بلال بنا دے اسا آئے بیٹھے ہو حضور کی تاریخ سنان واسے آئے بیٹھے ہو لیکن میں نے بڑا سنیا سی شاہ والا شریف والے بڑا سنرا جانے نے اتنی خاموشی حضور نے بلال میں کلو ہے اپنے حق میں اٹھانو محبت ادار کرو تیلالے دل دے نال مدینہ شریف کا تصور جوا کے آگو کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ
تیرے یا رسول اللہ میں تیرا کھاوا میں تیرا گیت گاوا میں تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے حضور دا میلاد منانے سب گیا رات ہوئی سرکار خواب دے اندر تشریف لے جائے اللہ کرے آدھی رات اسوی سمی ہے آدھی رات آقا کرم فرمانے صادق خواب دے اندر تشریف لے حضور خواب دے اندر آئے آپ فرمانے طرح طرح دے کھانے موجود نے انواع قسم دے کھانے موجود ہیں سجے کھپے لیکن آقا خواب دی حالت دے آئے اور میرے آقا نے سب تو پہلا میرے بھنے ہوئے جڑیاں کو پسند فرمایا شاہ نہیں ساڑی بارگاہ دے اندر کوئی لائٹیں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں چیزیں نہیں دیکھے ہوئے نہیں ساڑی بارگاہ دے اندر تے خلوص دیکھا جاندہ ہے خلوص دے نال تو بھنے ہوئے جڑیاں تے میرا میلاد منا جائے محمد مصطفیٰ قبول کر چھوڑ دو چار سٹک اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا میلاد اور کنا ہستیاں تو منایا کہ انبیاء دی ہستیاں اور حضور دی آمد تو پہلے اور پھر حضور نے اپنا خود میلاد منایا اور پھر صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا اور ذرا توجہ فرماؤ اللہ کا قرآن پڑھو گرامی قدر باب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد باغ حضور دی آمد تو پہلا بھی منایا ہے حضور کا ذکر فرمایا ہے گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے نے رب العالمین نے ہر نبی دے نال وعدہ فرمایا ہے اگر تیری زمانے دے اندر میرا سونا مصطفیٰ آ جائے میرا پیارا محمد مصطفیٰ آ جائے فرمایا تو بھی ایمان لے کے آنا ہے اپنی امت نو بھی خطاب فرمایا کہ تو بھی ایمان لے کے آنا ہے مولا علی نے خازن کا قول نقل فرمایا ہے گرامی قدر احباب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحب تفسیر خازن نے نقل فرمایا ہے قول مولا علی فرماتے نے اللہ رب العالمین نے ہر نبی نو وعدہ فرمایا ہر نبی تو وعدہ فرمایا ہے رب العالمین نے ہر نبی نے اپنی امت دے نال وعدہ کیتا ہے اگر سونا نبی اس دنیا دے اندر آ جائے میں نبی ہو کے بھی ایمان لے آواں گا تسا امتی ہو کے ایمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گرامی کا نواب ہر نبی نے یہ اعلان فرمایا وہ سونا آن والا ہے وہ سونا آ جائے گا میں بھی ایمان لے آؤں گا دوسرا بھی ایمان لے کے آنا ہے گرامی کا نواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دے نبی بن گئے آئے نے کہ لوگ آکے آئے ہو سکتا ہے محمد آگے آئے کہ آپ نے فرمایا نا لوگو میں تو خود بشارت دیوان والا وَمُبَشِّرًا
برسول یاتی من بعد اسمه احمد اے لوگوں میں او نہیں ہاں میرے تو بعد بڑا والا ہے جدا دنیا دن در زمین دینا محمد ہے آسمان دینا محمد ہے میرے آقا اس زمین دینا اس کا نات دینا جلوہ گانا ہے رب العالمین لوگن عزت شان عطا فرمایا نے دنیا جو ہے دنیا نو میرے آقا نے عزت عطا فرمایا اور ماما دے پیرت لے جنت رکھ چھوڑی ہے تے بیٹیاں نو میرے آقا نے مقام عطا فرمایا یتیم دے نال اور آبا سنو کی بدوائے میرے آقا نے انہاں دے نال اچھا سلوک فرمایا جس میرے آقا آئے نے دنیا دی ہر چیز پہ خوشیاں پہ بنا دیئے تے جب زباں ہو کے بھی کہہ دیئے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا اور درد ونڈ دے مارے آدھے اور درد ونڈ دے مارے آدھے اور رو دے حسان والا آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا گرامی دربار اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا میلاد منایا خود رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اور انبیاء بھی مقدس ہستیاں تو انہاں کو ذکر اپنے نبی نے فرمایا ہے اور پھر ہر نبی نے حضور کا میلاد منایا ہے آؤ ذرا آگے چل رہے ہیں کیا سرکار نے بھی اپنا میلاد منایا میرے آقا نے بھی کیا اپنی پیدائش کا ذکر فرمایا ہاں ہاں سنو حدیث مبارکہ جس کو روایت کرنے والے حضرت امام مسند امام احمد نے نقل فرمایا ہے امام حاکم نے مستدرک علی صحیح ہے یہ حدیث نقل فرمائی ہے نام اے بھی لکھا ہے ھذا حدیث صحیح امام ذابی نے امام حاکم کی موافقت فرمائی ہے انہاں کیا حدیث صحیح ہے مسند ابی یعلا کے روایت موجود ہے امام حسنی نے مجموع الزوائد سے نقل فرمایا ہے اور اوزر حدیث کے الفاظ سنو عباس بن ساریہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عند اللہ مکتوب فی الکتاب لخاتم النبیین لمنجدل في دينه وسأخبركم عن تعبير هذا أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ورؤيا يهودي التي رأت أنه خرج منها نور وأضاء له قصور الشام أو كما قال نبی سردار امت غمخار نے اپنا میلاد کو منایا حضرت ارباب بن ساریہ فرمانے نے ایک دن حضور تشریف فرمانے میرے حق نے فرمایا او لوگوں یاد کرنا میں اللہ رب العالمین دا آخری نبی بن کے آیا ہوا فرمایا اس ویلے بھی نبی عیسیٰ جس ویلے آدم علیہ السلام حالے انہاں لگارا کٹھا بھی دا جا رہا ہے فرمایا ان قریب میں تنو خبر دے وگا لوگوں میں حضرت ابراہیم دی دعا ہوا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بشارت فرمایا لوگوں جان لو میں اپنی جان دا او خوابا میری اپنی جان نے ویکھیا ویدت پتر چو نور نکلیا نور اتنا نکلیا شان سے محلات رو اللہ رب العالمین نے روشن فرما چھوڑا تکبیر نعرہ رسالہ
جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد گرامی کا دعویٰ حضور نے اپنا میلاد شریف خود منایا، اپنی ولادت کا ذکر فرمایا۔ جس ویلے حضور آئے نا، حضور آئے تے پھر کے ہویا، روح کون و مقام پہ نکھارا گیا، روح کون و مقام پہ نکھارا گیا، ہر بے چین کو قرار گیا، روح کون و مقام پہ نکھارا گیا، ہر بے چین کو قرار گیا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ نتیجہ اب تک یہ نکلیا ساڑھے نے نہیں بلکہ غیرت لوگوں نے بھی حضور کا میلاد منایا، اور اللہ رب العالمین نے خود بھی حضور دی آمد کا تذکرہ فرمایا، انبیاء جیسیاں مقدس ہستیاں نے بھی حضور دی ولادت کا ذکر فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میلاد پاک دا خود بھی ذکر فرمایا اور اپنا میلاد منایا۔ بخاری شریف ہے، میں دور کی طرف نہیں جا رہا، حضور کو پوچھے گیا یا رسول اللہ ہر پیر دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں خوشی دے اندر پیر دے دن میں روزہ رکھی دے، تو معلوم ہویا حضور دی ولادت دی خوشی کرنا یہ خود نبی کریم علیہ السلام دی سنت دی۔ اگلا سٹیپ چلو، اللہ نے بھی حضور دی آمد کا ذکر فرمایا، انبیاء دے کول کرایا، اور حضور نے خود بھی اپنی آمد دا اپنی ولادت کا ذکر فرمایا۔ ہن لوگ سوال کرتے ہیں صحابہ نے عمل نہیں کیتا، صحابہ نے تے حضور کا میلاد نہیں منایا۔ میں کیا تو حدیث پڑھے محبت دے نال تے حضور دا عشق لے کے پڑھے گا تو نظر آئے گا کہ صحابہ نے بھی حضور دا میلاد منایا۔ توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ۔ حدیث امام نسائی نے حدیث نقل فرمایا، اور اس سند اندر اس حدیث کے اندر 5 راوی نے، اگر تمہارا ذوق ہوئے تو میں بات ایک بار عربی متن پڑھا، بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدرام حدیث روایت کرنے والے امام نسائی امام مسلم نے اخبرنا سوار بن عبد الله حدثنا محروم بن عبد العزيز وعن أبي عثمان النهدي وعن أبي نعامة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال معاوية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة الجاني من أصحابه قال ما أجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا ومن علينا بك يا رسول الله قال أجلسكم إلا ذلك قالوا ما جلسنا إلا ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أستحلفكم تهمة إنما أتاني جبريل فأخبرني إن الله يباهي بكم الملائكة أو كما قال سماعت فرماؤ دے اپنے دلانو ٹھنڈا کرو۔ حضرت ابی سعید خدری فرمانے نے میں
یہ روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی دوستان گرامی سوشل میڈیا دا دور ہے اختلافات پہ چل رہے یاد رکھنا عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا ہے اہل بیت دے نال بھی پیار کرنا ہے صحابہ دے نال بھی پیار کرنا ہے اور جنہ دے بارے اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا فرما چھوڑیا ہے کیونکہ میں کون ہاں انہوں نے بارے زبانہ استعمال کریے اور جنہ دیا باقیاں رب العالمین پہ بیان کرنا ہے کیونکہ میں کون ہاں انہوں نے اپنی زبانہ کھولیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں ایک دل صحابہ بیٹھے ہوئے نے مسجد نبی دا ماحول ہے میرے آقا تشریف لے کے آئے سرکار نے پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو وجہ کے اج کتی سونے من مونے اسا اللہ دی حمد میں بیان کرینے اللہ دا ذکر میں کرینے اور دوسرا مقصد اے وے پاون دا اسانو اللہ نے تو حسن کا نبی عطا فرمایا ہے رب العالمین دا شکر پہ ادا کر دے جناب والا میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اس گل سے قسم دینا چاہتے ہو قسم لے قسم دے دو گے اب کتی سوڑے آپ قسم لینا چاہو اسیدے ورسیدے نیارا اور کوئی مقصد نہیں اللہ کا ذکر پہ کر دے اور اس وقت اللہ کا شکر پہ ادا کر دے والا تیرا شکر رحمت للعالمین نبی عطا فرمائے ودعا دے بکھڑے والا نبی عطا فرمائے الحمد شرادی شادی والا نبی عطا فرمایا ہے واللیل دی ظلفہ والا یار عطا فرمایا ہے یا رسول اللہ شکر پہ ادا کرنے میرے لجبال کریم نے فرمایا صحابہ میں کوئی توڑے شک نہیں کوئی تومت نہیں کہ قسم تارے تو لے جو دیا ربا میں اندر بیٹھا ہویا سو گھر دے اندر سا جبریل آیا ہے ان کرتا سوڑے من موڑے تسا اندر بیٹھے ہوئے ہو باہر مسجد نبی دا مال ہے تہاڈے یار تہاڈی محمد دا ذکر کر دے گئے اور میرے آقا صحابہ نو پیتس دے رہے تسا میرا میلاد منایا میری آمد دے اللہ دا شکر ادا پہ کر دے ایڈا چنگا عمل ہے ایڈا سونا عمل ہے حضور دا میلاد مناونا حضور دا ذکر کرنا ایڈا سونا عمل ہے رب العالمین اپنے محبوب نو بھی خبر فرما رہے آئے رب العالمین فرشتے اپنی محفل کے سامنے فخر پہ فرمانا ہے فرشتے دیکھ لو نا آج شادی سرزمین پہ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ دے غلام میرے محبوب دا میلاد میں بنا دے پھر کیوں نہ کہیے اللہ پھر حق بڑھدا ہے تو میں کیوں نہ کہیے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جلدی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمانے بھر وہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمت جی کھا رہے ہیں ہم گیت انہی کے گا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل ہزار ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں
امید ہے میری گل دی تھوڑا سمجھ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے فرشتے دی جماعت پوری اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرمایا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر خود فرمایا اور پھر حضور تو بعد حضور کے صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے حضور دا سونا میلاد منایا اور جشن منایا حضور دی ولادت آخری بات کر کے جایا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسات کا جس میں لباس آیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں خانہ کعبہ دا میں طواف پہ کرینا کہ خانہ کعبہ دے بیچو آواز آیا کہ عبد المطلب تیرے گھر دے اندر اللہ کا اور میرا پیارا نبی سونا محمد مصطفیٰ آ گیا پھر کعبہ چو آوازہ کیا گرامی قدرہ عزیزہ نے گرامی کعبہ دو بیچو آوازہ آنی اپیانے ولد مصطفیٰ والمختار اے لوگو اللہ کا پیارا محمد مصطفیٰ آگے آئے مختار آگے آئے الذی تحلق بیدہ الغفار او سونا آگے آئے او سونا بدنی آگے آئے او محمد مصطفیٰ آگے آئے جدے حتہ دینال کافر ہلاک ہو جان گے جدے حتہ دینال کافر غرق ہو جان گے کعبہ اللہ تو مسلسل صدا وانیاں بیانے اے آوازاں بیانیاں نے لوگوں او آگے آئے الذی یطہر الکعبۃ بعبادۃ الاصنام اے لوگوں او آگے آئے جڑا کعبہ نو بتاں تو پاک کر دے گا جڑا کعبہ نو صاف و شباب کر دے گا او لوگوں او سونا آگے آئے الذی یأمر عبادہ بعبادۃ الملک العظیم اے لوگوں او سونا نبی آگے آئے او سونا مدنی آگے آئے او مکی بھائی آگے آئے جڑا لوگاں نو رب العالمین دی عبادت دا حکم ارشاد فرماوے گا حضرت عبد المطلب فرما دے نے کہ کعبہ دے نال کن لائے نے کہ کعبہ اللہ جو آوازاں پیا آدیاں نے لوگوں مصطفیٰ آگے آئے مختار آگے آئے کعبہ اللہ نو وسان والا آگے آئے بتا تو صاف کرنا والا آگے آئے رب العالمین دی عبادت دا حکم دین والا آگے آئے حضرت عبد المطلب فرما دینے لوگوں میں اپنے گھر دے اندر آیا میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو بکارے آمنہ میں سنے آئے گھر دے اندر لال آیا آمنہ منو بھی کھاتے سینا یہ دا سوڑا ہے جنیا کعبہ بھی تعریفہ بیا کر گا حضرت آمنہ کپڑے دے اندر لے کے آیا نے چکٹا کپڑا ہے حضرت آمنہ نے کپڑا ہٹایا نور پیا نظر آدھا ہے شعامہ نور دیا پیا نظر آنے آنے جنالے حضرت عبد المطلب نے جو الفاظ بولے ایڈا سونا اس کو شاعر نے اپنے لفظ دے در بیان کیا ہے تو شاہ خوبا بول پہ یار ایک بار تاکہ تو سجانے تو شاہ خوبا تو جان میں جائے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بول لے دیا یوسف نو خود آپ تبک جانے بول لے دیا یوسف نو خود آپ تبک جانے اکھیاں بچ سنگل دی ٹھنڈ سین چپے جانے تک لے مولا خواجہ تصویر محمد دی نلکل نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہیں کا ہے جنت بھی انہیں کی ہے
کوثر بھی انہیں کا ہے جنت بھی انہیں کے ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کے ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دینا بن سکی ہے نہ بن سکے مثال تیری جواب تیرا کوئی کعبے والو مایا کوئی کعبے والو مایا ایک سونا تو لگ دے دجا پھر بھی تو خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ اس آیت کا ترجمہ یاد رکھیں لو کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی دے نال وعدہ فرمایا کہ وعدہ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت فرمایا جس ویلے میں تانوں کتاب اور حکمت دے دے ثم جاءکم رسول پھر تواڈے کول میرا تعظیم اور عظمت والا رسول آ بنے لتؤمنن به اس نبی تے ایمان بھی لے آنا ولا تنصرن اور اس نبی دی مدد کرنی ہے قال اقررتم فرمایا تو اقرار کیتا واخذتم علی ذلک مصری اور اس بوجھ کو اٹھایا کہ سارے نبیوں نے زبان یک ہو کر انہاں کیا مولا ہاں اسا اقرار کیتا رب العالمین نے فرمایا فشہدوا تو سبھی گواہ ہو وانا معکم اور میں بھی تواڈے نال میرے شاہدین گواہ ہوں دوستان گرامی کسی دی گل دے اندر نہیں آونا صحابہ نے نہیں میلاد منایا اور حضور نے اپنی ولادت کا ذکر نہیں کیتا حدیثاں میں تواڈے سامنے بیان کر دیا نے اگر عقل تھوڑی سی ہوے بندہ سوچے گا اور عقل بھی سوچے گا اور پھر روایتیں بھی سامنے رکھے گا سمجھ آ جائے گی کہ صرف یہ ساری اختراع نہیں ساری ایجاد نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی سنت بھی ہے انبیاء کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے اللہ رب العالمین میری حاضری اور آپ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمد